الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قباء میں قیام فرمانے کے بعد یثرب تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ بستی یثرب اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی اور اس کا پہلا نام مدینۃ الرسول رکھا گیا، رسول اللہ کا شہر۔ اس کے بعد باقی نام مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، طابہ، مختلف نام اس شہر کے رکھے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے کچھ دعائیں بھی فرمائیں۔ ایک دعا بیماریوں سے پاک ہونے کے لیے، پہلے یہاں وبائیں پھیلتی تھیں، خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو وباؤں سے پاک فرما دے۔ تو یہ روٹین کی جو بیماریاں ہیں، نزلہ زکام، بخار یا اور جتنی بھی، کڈنی کی بیماری، ہارٹ کی پرابلم، یہ سب یہ اپنی جگہ پر ہیں ابھی بھی، لیکن جس کو وبائی مرض کہتے ہیں کہ ایک بندے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگے اور سب مرتے چلے جائیں، رسول اللہ کی اس دعا کے بعد آج تک ایسا نہیں ہوا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں برکت کی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کے رزق اور مال میں برکت فرما۔ چنانچہ اس دن سے آج تلک لوگوں کا تجربہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والا بندہ تھوڑی آمدنی میں بھی بڑی اچھی طرح گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یک کے بعد دیگرے جو چند کام کیے، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ جیسے قباء پہنچے تو پہلے مسجد تعمیر کی، یہاں تشریف لائے تو یہاں بھی مسجد جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہوئی، جیسے یہاں کا شہر رسول اللہ کی طرف منسوب ہوا، اسی طرح مسجد بھی۔ اور اس میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کنٹریبیوشن کہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے، ان کا یہ پلاٹ تھا، وہ کھلیان سا انہوں نے بنایا ہوا تھا، مربد اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ دیہاتی لوگ جانتے ہیں کہ اپنے کھیتوں کے درمیان وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پکی مٹی کر کے اور اس کو صاف ستھرا کر کے بنا لیتے ہیں، فصل کاٹ کے وہاں لا کے رکھتے ہیں اور بھوسا دانہ الگ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں، اس کو کھلیان کہتے ہیں۔ تو یہ ٹکڑا بھی، یہ پلاٹ بھی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا اور وہ کرائے پہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان دونوں بچوں نے، حالانکہ یتیم تھے، ان کا وہی ذریعہ معاش تھا، رسول اللہ کو آفر کی کہ ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں مسجد
کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ مسجد تعمیر کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا نہیں، میں آپ کو اس کی پیمنٹ کروں گا۔ سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے، کچھ حضرت ابو بکر صدیق نے دیے، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے، جو راستے میں آتے ہوئے حضرت زبیر بن عوام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً دیے تھے۔ یہ پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ اس پر تعمیر شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے مٹی بھی لا رہے ہیں، پتھر بھی لا رہے ہیں، تعمیر میں برابر کے شریک ہیں۔ اور مہاجرین و انصار کا جذبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ کھجور کے پتوں سے اور تنوں سے چھت ڈالی گئی، بارش جب ہوتی تھی تو پانی اندر ٹپکتا تھا۔ اس وقت یہ سیمنٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو یہی بجری وغیرہ فرش پہ ڈال کے اس طرح سے مسجد نبوی، ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت انس بن مالک کے گھر پہ بیٹھ کر مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی، اور پہلے مرحلے پر 45 مہاجر اور 45 انصاریوں کے درمیان مواخات ہوئی۔ جتنے لوگ ہجرت کر کے آ چکے تھے مدینہ مکہ سے، یہاں ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے، ادھر سے ایک انصاری کا ہاتھ پکڑتے، دونوں کے ہاتھ میں لاتے اور فرماتے آج کے بعد تم اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی ہو۔ اور پھر کمال جذبہ انہوں نے دکھایا، ایثار دکھایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، دوستی برادری رشتہ داری بہت دور کی بات ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، بھائی کہا، تو انہوں نے بھائی بن کے دکھایا۔ یہاں کے مقامی باشندے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اوس اور خزرج مالی طور پہ بہت کمزور تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوئے، آپ کے صحابی بنے، تو کیا جذبہ ان کے اندر آیا۔ ایسا ان کا دل چاہتا تھا کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دے دیں، آدھا گھر آدھا سامان سب۔ بہرحال ایک مثال ایسی ملتی ہے جو شاید تاریخ میں اس جیسی دوسری مثال نہیں ہے، کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب ہجرت کر کے نکلنے لگے مکہ سے، مکہ والوں نے ان سے سارا سامان چھین لیا، ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان سے بچے چھین لیے، سسرال والوں نے بیوی چھین لی کہ دھکے کھانے ہیں تو جاؤ اکیلے جاؤ، ہمارے بچوں کو اور ہماری بیٹی کو ذلیل مت کرو، معاذ اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس صدمے کی حالت میں وہاں سے پیدل چلے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 427 کلومیٹر کا سفر اس وقت وہ خط الہجرہ کا ہے، یہ جو سیدھا روڈ انہوں نے نکالا۔ پرانا راستہ تو زگ زیگ پہاڑیوں کے اندر سے وہ پتہ نہیں کتنا کئی گنا بن جاتا ہوگا، اور پھر اب تو جگہ جگہ پہ ہوٹل موجود ہیں، کھانا پانی سب کچھ ملتا ہے۔ اس وقت تو جنگل ویران، تو کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ مدینہ منورہ پہنچے تک ان کے جوتے ختم ہو گئے تھے، راستے میں کئی مرتبہ درختوں کے پتے باندھتے تھے، کپڑے پھٹ گئے، بری حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا، تسلی دی کہ عبد الرحمن تم ایمان بچا کے آئے ہو نا، ایمان بچانے کے لیے آئے ہو نا، فکر مت کرو، کچھ نہیں گیا۔ جس اللہ نے تمہیں وہاں یہ سب کچھ دیا تھا، وہ اللہ بہت قادر ہے کہ یہاں بھی تمہیں وہی اور اس سے بہتر کہیں دے گا۔ چنانچہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے ساتھ آپ نے ان کی ملاقات کروائی، تو حضرت سعد بن ربیع نے بھی باقی انصاری صحابہ کی طرح
کہا کہ میں آدھا گھر دیتا ہوں، آدھے جانور دیتا ہوں، آدھے برتن برتن سب. اور یہ جو مثال آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، کہنے لگے کہ جب رسول اللہ نے مجھے اس کو اپنا بھائی بنایا ہے تو اس کی ساری ضروریات مجھے پوری کرنی چاہیے. اگر کسی اور کے پاس جائے تو یہ میری بے عزتی ہوگی. چنانچہ رشتہ بھی اس کی ضرورت ہے. تو کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب وہ عدت گزار لے تو اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنا گھر بھی آباد کر لے. اب یہ مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی کہ کوئی اپنی بیوی کہے کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ نکاح کرو، صرف اس بنیاد پہ کہ اس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے. لیکن سامنے والا ہماری طرح نہیں تھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ دو، بیٹھنے کی ہم خود بنا لیں گے. وہ ایسے لالچی لوگ نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دعائیں دیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اہل و عیال میں برکت فرمائے، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تمہارا بھائی بنایا ہے. بس 2-3 دن ان کے پاس مہمان ٹھہرے اور اس کے بعد اپنا کام کاج وہاں جو تغاری بیلچے کا تھا، کوئی فیکٹریاں ملیں اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، تھوڑے ہی عرصے میں شادی کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اور پھر مال سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری 9 سال صرف ہجرت کے تبوک کے موقع پر ڈونیشن مانگا، سب سے زیادہ ڈونیشن حضرت عثمان بن عفان کا تھا، 700 یا 900 اونٹ پورے سامان کے ساتھ. دوسرے نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ڈونیشن تھا، 300 اونٹ پورے سامان کے ساتھ. اب جب یہ فیکٹریاں، ملیں، مارکیٹیں نہیں تھیں، بزنس اتنا وسیع نہیں تھا، ایک بندہ 9 سال کے اندر اتنا ارب کھرب پتی ہو سکتا ہے کہ وہ 300 اونٹ چندہ دے رہا تھا. تو آج معاذ اللہ، اللہ رب العالمین کی قدرت میں کہیں کوئی کمی نہیں آ گئی ہے. ہم اس معیار پہ نہیں ہیں، ہمارے دل میں اللہ پر وہ توکل نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام مواخات والا کیا. اچھا، ادھر صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ مکہ والوں کی طرف سے مستقل دھمکیاں آ رہی تھیں کہ یہاں سے تم بچ کر نکل گئے اور یثرب پہنچ گئے تو یہ مت سمجھنا کہ اب آپ محفوظ ہیں، ہم وہاں پہنچ کر آپ کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں. اور پھر حملے بھی شروع کر دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر سیکورٹی بٹھانا پڑی، پہلے صرف رات کو، اس کے بعد 24 گھنٹے کی سیکورٹی. اس طرح کشیدگی بھی سپیڈ کے ساتھ پھیل رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا کام بڑی رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل باڈی کی میٹنگ کہہ لیجئے، سب لوگوں کو بلایا. اس میں اسلام کا ایک بریف انٹروڈکشن اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو تلقین فرمائی تھی، اس میں بہت سارے نکات ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل سے بیان کروں. ان کو ایک خاص نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تمہیں لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے سامنے کہا، یہودی موجود تھے، وہاں کے علاقے کے مشرک موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ اور ہوا حضرت عبداللہ ابن سلام کا. عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے سرداروں میں سے تھے. خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرواتے ہیں بالکل نیگیٹو، تنقید کرتے ہیں، خلاف ہیں. ادھر یثرب والے جو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند گھڑیاں مل کر آئے تھے، دیوانے بن کے آئے تھے، آپ کے تعریف کر کر کے نہیں تھکتے. کیوں اتنا بڑا فرق ہے؟ مجھے خود ملنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ذرا چیک کرنا چاہیے. چنانچہ عبداللہ ابن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اتنے متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے.
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول ان مشرکوں سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی، آپ یہاں تشریف لے آئے، لیکن یہاں جن سے آپ کا پالا پڑ رہا ہے نا یہ یہودی، یہ میں تو سمجھتا ہوں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ کہا جی ان کو اسلام کا نام ہی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا بظاہر تو ایسے نہیں لگتے۔ کہنے لگے جی اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ یہاں کے اوریجنل سٹیزن نہیں ہیں، مقامی باشندے نہیں ہیں، یہ باہر سے ہجرت کر کے آئے ہوئی ہیں، روم سے، ان سے پٹ کر آئے ہیں، یہاں پر پناہ گزین کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ ان کو ہر وقت دو ڈر لگے رہتے ہیں، ایک ڈر یہ کہ مقامی لوگ ہمیں یہاں سے ڈپورٹ نہ کر دیں، نکال نہ دیں، دوسرا ڈر ان کو یہ لگا رہتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، کہ مقامی لوگ ان سے پیسہ نہ چھین لیں۔ بس اس وجہ سے یہ دبے دبے اور بھیگی بلی بن کے رہتے ہیں، ادروائز اسلام کے یہ بڑے سخت خلاف ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ آپ بے شک آزما لیں، میں چلا جاتا ہوں، میری عدم موجودگی میں آپ ان کو بلائیں، میرے متعلق پوچھیں، دیکھیے گا کیا تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کو بتا دیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یا پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا، میں ان کے سامنے اعلان کر دوں گا، تب دیکھیے گا کہ یہ ان کا رد عمل کیا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس حد تک؟ کہا جی بالکل، کبھی چیک کریں۔ چنانچہ عبداللہ ابن السلام چلے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو بلایا، ان سے بات چیت کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن السلام تم میں کون ہے؟ کہنے لگے جی سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، یہ تو ہمارا لیڈر ہے، یہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، پردادا بھی، جدی پشتی ہمارے لیڈر چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریکٹر وائز کیسا آدمی ہے؟ کہا جی بہت اعلیٰ کردار آدمی ہے، کرپشن نہیں کرتا ہے، کرپٹ لوگوں کو ہم نہیں بناتے ہیں لیڈر، ہاں ویسے عقل مندی، اور کہا جی جو بھنگ پی کے سو جائے ہم اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے ہیں، ہم ایسے لوگ بالکل نہیں، بہت عقل مند آدمی، اڑتی چڑیا کے پر گرنے والا، ایسا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ کہنے لگے آپ کیا باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو پھنسا لے گا، اتنا ذہین آدمی ہے، آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے اسلام کے لیے۔ آپ نے فرمایا چلیں بلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کو بلایا، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ کہا جی ادھر سے کچھ اور سنا تھا، ادھر سے کچھ اور سنا تھا۔ آپ نے فرمایا تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا جی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ سے ملنے میں نے دیر کر دی، بہت پہلے ملنا چاہیے تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ، اب تو تمہارا سردار جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ کرپٹ بھی نہیں ہے، یعنی بکتا نہیں ہے، لالچ میں نہیں آتا، ذہین فتین بھی ہے، کوئی پاگل نہیں ہے کہ ایسے ہی اس کو کوئی بیوقوف بنا جائے، یہ مسلمان ہو گیا۔ جو چیز اس نے تسلیم کر لی ہے تو آپ کو بھی تسلیم کر لینی چاہیے، اب کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے رزیلنا ابن رزیلنا ابن رزیلنا، یہ گھٹیا ترین آدمی ہے، یہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، اس کا پردادا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عبداللہ ابن السلام بھی ہنسے۔ اب یہودی حیران کہ ہم نے تو اس کو گالی دی ہے، یہ غصہ کرنے کی بجائے ہنس کیوں رہا ہے؟ اور اتنی دیر میں حضرت عبداللہ ابن السلام بول بھی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے کیا کہا تھا، سچ نکلا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہاں سے پھر ان کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے کوئی بات چیت ہو چکی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیڈیا لیا کہ یہ اتنے اس ذہن کے لوگ ہیں، اب ان کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا اور ان کو اپنے ساتھ چلانا ہوگا کہ اگر ان کو یہاں سے ہم نکالتے ہیں تو لامحالہ یہ واپس روم تو نہیں جا سکتے، انہوں نے تو نکالا ہوا ہے، یہ ہمارا دشمن جو مکہ ہے انہی کے ساتھ جا کے ملیں گے، وہ دشمن ہمارا اور طاقتور ہو جائے گا، اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ان سے بڑا ریڈ الرٹ بھی رہنا پڑے گا کہ کہیں عین موقع پر دھوکہ نہ دیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا عمل بنایا،
اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، بس اس پر میں گفتگو کر کے ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ میثاق مدینہ اس کے چند پوائنٹس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے ون بائی ون ان یہودیوں کے تحفظات دور کیے۔ پہلا، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا نا کہ مقامی لوگ کہیں ان کو نکال نہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک اور اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی تک، اس کے درمیان جتنے بھی لوگ رہتے ہیں برابر کے سٹیزن، برابر کے شہری، کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، کوئی مہاجر، کوئی انصاری، کوئی ریفیوجی، کوئی پناہ گزین، کو نہیں، سب ایک درجے کے۔ اب اچھل اچھل کے کہنے لگے قبول ہے قبول ہے، یہاں کی نیشنلٹی مل رہی تھی۔ آج کے سادہ لفظوں میں آپ سے ہی سمجھیے کہ گرین کارڈ مل رہا تھا، تو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ یہ دیا کہ ہر شخص اپنے اخراجات کا خود ذمہ دار ہے۔ جو پیسہ اس نے کمایا اپنی جائز ریسورسز سے، وہ اس کا مالک ہے۔ دوسرا، کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کوئی یہ ٹیکس ویکس اور اس طرح کی چیزیں کسی مطلب پیچھے مائنڈ میں یہ بات تھی، پیغام یہ تھا کہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب ان کو دوسرا خدشہ یہی رہتا تھا کہ مقامی لوگ ٹیکس نہ لگا دیں یا پیسہ نہ چھین لیں۔ اب مال بھی سیکیور ہو رہا تھا، تو بڑی خوشی سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ تیسرا پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ بھائی ہم باہر سے اگر کوئی دشمن آتا ہے، کسی کے لیے بھی آتا ہے، یہودیوں کے لیے آئے، مسلمانوں کے لیے آئے، کسی اور کے لیے آئے، ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے، اس کو اپنا کامن دشمن سمجھ کے لڑیں گے۔ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تو اصل میں ان کے لیے آیا ہے، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اب یہ بھی بڑی خوشی سے قبول کو، ان کو ڈر لگا رہتا تھا روم والے حملہ نہ کریں ان پر۔ آپس میں اب میں گوئیاں شروع کر دیں کہ یار ہم کیا سمجھتے تھے، یہ تو بندہ ہمیں سارے ہمارے تحفظات دور کر رہا ہے، ہمیں کتنا جو ہے وہ وعدے دے رہا ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر اس دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نکلنا پڑا تو اخراجات بھی اپنے ہر شخص خود برداشت کرے گا، اپنا اسلحہ خود لے کر آئے گا۔ مثلا کہ بھی یہودیوں تمہارا دشمن آیا ہے، تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے، اب تمہارے مدد کے لیے ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تو نکل رہے ہیں، لیکن گھوڑے تم دو، تلواریں تم دو، تیر تم دو، ہماری خوراک تم برداشت کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنا سامان خود لے کر آئے گا۔ اور یہ اشارہ تھا کہ اگر ہمارا دشمن مکہ والے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو تم یہودیو تم بھی اسی طرح ہمارا ساتھ دو گے۔ اب یہ بھی بڑی خوشی سے قبول ہے قبول ہے۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہم انتہائی پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، اور قرضے اگر کسی کو دیے ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو قرض حسنہ کے طور پہ تعاون کیا جائے، ویسے تعاون کیا جائے، اس طرح رہنا ہے۔ اور قرضہ اگر وہ وقت پر نہ لوٹا سکتا ہو، جینین پرابلم میں آ جائے، تو اس کو بغیر سود کے ڈھیل دی جائے، ٹائم بڑھایا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈسپیوٹ آ گیا دو بندوں کے درمیان، وہ دو یہودی ہوں، دو مسلمان ہوں، یا ایک یہودی اور ایک مسلمان ہو، جو بھی ہو، فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کرے گا، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اب بڑی خوشی سے کہ جو بندہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی دے رہا ہے، ہمارا مال محفوظ کر رہا ہے، دشمن سے بچانے کا ہمیں وعدہ دے رہا ہے، اس پر کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے
آخری نبی تو تھے ہی تھے، مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ ہے، امام بھی، لیڈر بھی، سب کچھ تھے۔ اب ان یہودیوں نے بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اپنا بڑا تسلیم کر لیا۔ تو یہ تھا چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ، جس پر بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئی ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھیں گے کہ جس نے پھر اس کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ نے اس کے خلاف کتنا بولڈ سٹینڈ بھی لیا، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔